حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری سب بہنوں کو، اسپیشلی میری چھوٹی بہنوں کو ایک وارم ویلکم دینا ہے، خوش آمدید کہ آپ آئے ہیں اس ایسی جگہ میں جہاں انشاءاللہ رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اوپر آواز نہیں پہنچ رہی، رائٹ؟ تو I'm stalling for that reason, yeah. یہ کہنا تھا کہ آپ جب بیٹھے ہیں تو قریب آ جائیں، کیونکہ آپ کو کہیں گے کہ آ جائیں یہ اور ہمارے قریب، سو آپ اس طرح ٹائٹ ہو کے رہیں، پرس اپنے گود میں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگتا ہے جب ہماری بچیاں ہماری باتیں سنتی ہیں اچھی بچی بن کے، اور جو یہاں بڑے ہیں معاف کیجیے گا اگر آپ کو بچی بلایا، لیکن اچھا لگتا ہے جب بچوں ہمیں کوئی بچہ بلایا۔ اینی وے، یہ کہنا تھا کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں نے کہا کہ کتاب اور قلم لے کے آئیے، نوٹس لکھیں، کیونکہ جو لکھتے ہیں نوٹس ان سے میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ ایک تو ہے کہ میری بات سنی، دوسری کہ میری بات سچی سنی اور عمل کیا اس بات پہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ دور آیا ہے کہ مجلس حسین کو ہم سچی یونیورسٹی سمجھیں اور نوٹس لکھیں باقاعدہ۔ یہ صرف سننے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی ہے، لکھنے کی ہے، ریفلیکشن کی ہے، اپنے آپ کو ایک کویسچن پوچھنا ہے، اس کے بارے میں اور اسٹڈی کروں، اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے، یہ مجھے چیک کرنا ہے، ریفرنس، یہ آیات کی تفسیر پڑھنی ہے، یہ کتاب کو دیکھنا ہے۔ نوٹس لکھنے کے لیے بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ ہو گیا مائک فکس؟ اوپر والوں کو آ رہی آواز؟ پہنچ گئے؟ اوکے گڈ۔ اوکے، تو یہ ہے کہ نوٹس کا بھی آرٹ ہوتا ہے، تو پلیز ٹیک نوٹس اینڈ ناٹ جسٹ رائٹ ایوری تھنگ لائک، بٹ وہ لکھیں چیزیں جو آپ کو چھو رہی ہیں، آپ کے دل کو، ٹھیک ہے؟ تو میں بہت خوش ہوتی ہوں جن کو دیکھوں گی پیپر لے کے آئے ہیں اور پین، تو میرا اسپیشل ان کو سلام ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ میری جو چھوٹی بہنیں آئی ہیں یہاں، ان کو میں تھینک یو کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنی ہالیڈیز میں آ رہی ہیں، اپنے وقت کا اچھا استعمال کر رہی ہیں، اور خاص مجھے جو اوپر آتی ہیں لیڈیز ان کو میرا سلام بھیجنا ہے، جو مجھے یہاں ملتی نہیں ہیں، انفیکٹ یہاں بھی ہوتے ہیں تو بیچارے نہیں مل سکتے کیونکہ ہم ہمیشہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خاص سلام جو اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں، اور اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، یہ ایک قربانیاں دے دے کے ماؤں نے بڑا کیا ہے بچوں کو، اور بچوں کو مجلس حسین میں شریک بھی کیا، یہاں لائیں، چھوڑ سکتی تھیں گھر پہ، لیکن مجلس حسین سن کے ہم جیسے بنے ہیں کہ معلم بن سکیں، یہاں ان کو لائیے، اور وہ تہذیب بھی سیکھیں گے نا کہ باتیں نہیں کرتے مجلس میں، بھاگ دوڑ نہیں کرتے، یہ یہاں آ کے ہی انسان سیکھتا ہے، تو لائیے پلیز ان کو ضرور۔ ایک اور بات کہ بہت شکریہ کہ آپ مجھے وقت پہ مجھے ممبر دے دیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے، اور یہ وقت اکثر میں گھڑی کو کیوں دیکھتی ہوں، بہت دیر تک دیکھتی ہوں، اس سے کہتی ہوں تم رک جاؤ نا تھوڑی دیر، کیونکہ اتنا سارا کہنا ہوتا ہے، تو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ سوئی یہاں اٹک جائے۔ ایسے ایکچولی ہوا تھا ایک مسجد میں خاص تو کبھی یہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے، فلوریڈا میں ہوا تھا یہ، تو وہ اٹک گئی اور وہ سب بیچارے تابوت اور سب لے کے کھڑے تھے، اور مجھے لگا میرے پاس وقت ہے، وہ مجلس کے درمیان ہی بند ہو گئی، تو دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اس طرح آپ پہنچ بھی جائیں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اے وقت تو تھم جا تھوڑی دیر۔ وقت نبی یوسف علیہ السلام کا خوبصورت جملہ جو نبی یوسف کے نام کے سورے میں ہے، سورہ یوسف، اپنے بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا یہ تو میرے خواب کی طویل، میرے خواب کی تعبیر ہوئی، میرے خواب کی طویل
جو معائنہ تھا آج وہ ہو رہا ہے بابا. بے شک میرا خدا کیسا ہے؟ بے شک میرا وہ خدا ہے جو حق کو ہونے دیتا ہے. صلوات ہم نے جو گفتگو شروع کی ہے معرفت مہدی، معرفت ہمارے امام آنے والے المنتظر، وہ منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں. ٹھیک ہے، وہ انتظار میں ہیں، ہم ان کے آنے کے انتظار میں ہیں. ہم منتظر، وہ منتظر. اور یہ گفتگو جب شروع ہوئی تو ہم نے کیا بات کی کہ ہمارے امام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے جو ہیں، جیسے بھی ان کے ہیں، جن کے کمپیریسنز ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، جن کے نسل سے یہ ہیں، جن کا خون یہ ہیں، ان کو بھی سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اس خاندان سے ہیں، وہ خاندان سے جن میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ امام بھی ویسا ہی کریں گے جو انہوں نے کیا ہے. وہ کچھ ہٹ کے نہیں کریں گے. اگر جنگ بھی لڑیں گے تو امام حسین علیہ السلام کی جیسی جنگ ہوگی. وہ کیونکہ رسول خدا کے نقش قدم پہ چلیں گے جو رحمت للعالمین تھے، رحم کرتے کرتے جائیں گے. کل ہم نے دیکھا کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے جیسے بھی ہیں ہمارے آنے والے امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہم شریف. کہ جب نبی موسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ویسے ہی جب ہمارے امام تھے ان کی ماں کے پاس تو کسی کو پتہ نہیں چلا. جب پیدا بھی ہوئے ہیں تو کوئی آثار ہی نہیں تھے کہ کوئی بچہ آنے والا ہے. اور جب پیدا ہوئے تو جیسے نبی موسیٰ علیہ السلام کو لوگ نہیں ڈھونڈ پائے ویسے ہی ہمارے امام بچ گئے. اور پھر جب جیسے غیبت میں ہیں اس وقت کہ ہمارے درمیان ہیں اور ہمیں پتہ نہیں، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، ان کے ارادے پہچان نہیں سکتے، ان کے پلان، خدا کے پلان ہمیں معلوم نہیں. ویسے ہی نبی موسیٰ فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، فرعون کا سسٹم سب کچھ سمجھ لیا تاکہ جب اٹیک ہو تو جانیں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ڈیفنس ہے، ان کے پاس کیا آرمی ہے، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے. اگر اس دور میں ہم اکثر پولیٹیکلی کریکٹ چیزیں بولتے ہیں، مثال کے طور پہ دوسروں کی تھوڑی تعریف تاکہ ہم ہمارا کام کر سکیں. دیکھیں کام بھی جب کرتے ہیں نا کوئی کسی کی جگہ میں، کسی کے ملک میں، کسی ایسی ریاست میں سیاست ہو ایسی کہ اگر چاہیں تو روک لیں سب کچھ، نہ تم نیاز بانٹو گے، نہ تم جلوس کرو گے، نہ تم لعنت کرو گے تمہاری مجلسوں میں، کیونکہ ہو رہا ہے یہ دور میں یہ کہ ہماری مجلسیں رک گئی ہیں، روکے گئی ہیں، کہ اعمال عاشورہ کا میں ہمیں اجازت نہیں ملتی لعنت بھیجنے کے لیے، بلکہ آتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں. وقت کی پابندی، جلوس کی پابندی، سمجھیں یا کیا ہو رہا ہے. اگر ہم پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوں گے اور نہیں کہیں گے ماشاءاللہ آپ کو اگر ہے یہ فریڈم ہمیں بھی ہے ماشاءاللہ، تھینک یو، یہ ایک بتانا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہم بھی کریں گے، کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا فریڈم ہے، سبحان اللہ، آپ بھی کریں ہم بھی کریں. ایک سٹائل ہوتی ہے، اوپر سے نہ پڑھیں چیزوں کو، اس کے اندر کا مقصد سمجھیں. جیسے پولیٹیکلی کریکٹ بننا ہوتا ہے تو بھی اپنا حق جتانا، ویسے ہی ہمارے امام رحم سے پولیٹیکلی کریکٹ ہو کے وائلنس نہیں یوز کریں گے، بلکہ ایسی باتیں کریں گے کہ جیسے چھٹے امام نے کہا ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے ہوں گے جو ان کے طرف نہیں آئیں گے، لیکن وہ جو سورج
और चांद की इबादत करते थे। वो उनकी बात सुन के उनको अच्छा लग जाएगा, उनको अट्रैक्शन हो जाएगा, वो इमाम की फौज में भर्ती हो जाएंगे। समझ लें, अभी से ऐसे लोगों को खुश करेंगे तो जब इमाम आएंगे तो वो इमाम के ही होंगे। मिसाल के तौर पे हम ये सबील जो बांट रहे हैं, इमाम हुसैन के वक्त में, दिनों में हम पानी अगर दे रहे हैं तो समझें कि ये खास उन लोगों के लिए है जो कभी सबील जिन्होंने नहीं पिया। समझें, न्याज भी अगर बांट रहे हैं, खाना ऐसे लोगों को खिलाएं जो कहें कि वाह कैसा दीन है, हम जैसों को लंगर खिलाते हैं। देखिए दूसरे ऐसा करते हैं, 24 आवर्स उनके आप गुरुद्वार आ सके खा सकते हैं, नहीं पूछते कि आप कौन से दीन से ताल्लुक़ रखते हैं। क्रिश्चियंस ने कैसे तबलीग की, मिशनरीज ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हॉस्पिटल बना दें, आइए हम आपको शिफा दिलवाएं। अब वो शुक्र करते करते थैंक यू नहीं, मुफ्त में है ये, बल्कि खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारे बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे। कैसे शुक्रिया कर दें, नहीं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आप कौन से दीन के ताल्लुक करते, कौन सा दीन है जिसने आपको ये सिखाया? ये तो हमारे जीसस ने सिखाया, तो हम भी जीसस के बन जाते हैं। इस तरह तबलीग होती है कि लोग आपके एहसान में आ जाएं, आपके दीन को पहचाने आपके अमल से। अगर कोई यहाँ आया पानी के लिए मांगने और हमने कहा कि यहाँ नहीं आना क्योंकि तुम्हें डाले देंगे तो सारी पलटन आ जाएगी यहाँ, तो सबील सिर्फ मुहर्रम में है, न्याज सिर्फ मुहर्रम में, भीख सिर्फ उस दिन देते हैं। अली असगर का दूध जो हम शरबत में बना के भेजते हैं सबको, क्या 24 आवर्स के लिए सिर्फ होता है ये दिन? क्या आम दिनों में नहीं है ऐसे बच्चे जो दूध के लिए रोते हैं, जो हमारी कौम में है, गरीब हैं, और हम उनको पानी, क्या खाना, ना दूध, ना एजुकेशन, ना कुछ। इमाम अगर आने वाले हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने पुकारा, इसलिए आएंगे क्योंकि ये इन्होंने तो सब कुछ काम शुरू कर दिया है, अब तो हम उसको कुछ और लेवल पे ले जाएंगे। लेकिन तुमने कुछ बनाया ही नहीं, ना तुम्हारी कोई इमारतें हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लोगों को ट्रेन किया, ना इनको बताया कि मेरे लश्कर है, ना मुझसे मोहब्बत करवाई, ना मुझे पुकारा ठीक से, ना जुल्म को रोका। ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं अल अजल अल अजल? नबी मूसा के बारे में जब हम समझने जाएं तो फिर हम नबी यूसुफ पे आते हैं, जिन्होंने बहुत सब्र किया, और उनकी स्टोरी से हमें कुछ सीखना है। और मेरी बहनें, आपको ये दरख्वास्त है, ये वीडियोस बन रही हैं, किसी ने कहा ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई वीडियोस नहीं लेगा, मुझे चाहिए 1-2 चीज़ें आप मेरे लिए कर दें सिर्फ मेरी मोहब्बत में। अगर और कोई चीज़ ना काम आए कि हम कहें खुदा कहता है, मम्मी कहती हैं, एस्टैब्लिशमेंट कह रहा है, जमात कह रही है, बहुत सारे माशाल्लाह मोहब्बत के इजहार हमें होते हैं। यहाँ खूबसूरत ख़त आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, लोग हमें पकड़ पकड़ के कहते हैं हम आई लव यू, आपसे बहुत हमें प्यार है। नारे हैदरी, अल्लाह का कनेक्शन, मोहम्मद का सिलेक्शन, अलीना का रिजेक्शन, पहला भी जलेगा, दूसरा भी जलेगा, तीसरा भी जलेगा, अरे वो भी जलेगी, जो जल के मरेगी, महशर में मिलेंगे, हम जाम चलेंगे, हम जाम पिएंगे, वो हमसे कहेंगे अल्लाह हमको दे दो, हम उनसे कहेंगे ये उनके लिए है, जो मिल के कहेंगे नारे सब हाथ हैदरी।
تو 2-3 چیزیں ہیں جو لوگ اگر مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر پیار ہے تو یہ کر دو، اگر اور چیزیں کام نہ آئی تو ہماری محبت میں ہی کر دیں. ماشاءاللہ کل کتنے لوگ آئے تھے یہاں؟ 550. آج انشاءاللہ 650، خدا کرے سیٹرڈے ہے. اس کے بعد 1000 آنے والے ہیں ماشاءاللہ. ایک وعدہ کریں گے؟ 1 روپیہ چاہیے. اگر ایک روپیہ نکالے ہر روز تو 650 روپیز بن جائیں گے میری جان. اور اگر 5 روپیہ آ سکتے ہیں تو یو ڈو دا میتھ. دوسروں کے پاس 20 روپے بھی ایسے ویسے پڑے ہوتے ہیں. ارے ہر روز وہ جو چینج ہے نا یہاں لائیے. میں چاہتی ہوں کبھی یہاں اس کے بعد نہ کوئی کھڑے رہ کے بھیک مانگے کہ چندہ دیں اس جماعت میں تاکہ امام حسین کا نیاز بنے، کیونکہ شرم آتی ہے امام کے سامنے. سوری، یہ تو آپ کے رونے والے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے کیوں مانگے؟ یہ تو خود دیں گے. اب مجھے اس بات کا اثر دیکھنا ہے. آج 650 روپیز تو ہونے ہی چاہیے، میں ٹریجرر کو پوچھوں گی، لیکن اس سے اگر ڈبل ہو جائیں تو میری دعا آپ سب کے ساتھ، اور اس کی ٹرپل ہو اور ہر روز ہو، کیونکہ اب تو چند دنوں ہی باقی ہیں چندہ کے لیے. میرے چندہ کچھ کر دیں کہ جب یہ نیاز کھائیں نا تو وہ لوگ جو ہمیشہ دیتے تھے وہ کہیں ارے کوئی آیا ہی نہیں ہمیں پوچھنے کے لیے، یہ لوگ تو اب سب خود مینج کر رہے ہیں، ہماری محتاجی نہیں ہوئی. ایسا بھی کر دیں نا تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے لشکر میں کھڑے رہیں. امام یہ نہ کہیں کہ ہم تمہارے باس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو پیسے دیتے تھے، تم تو کھاتے تھے ہی صرف. ہمیں کہنا امام ہم نے تو پکایا بھی، دلایا بھی، پلایا بھی، اور ہم نے جو آ رہے تھے ان کو ایجوکیشن بھی دیا. کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا. ہماری مسجد میں صرف مجلس پڑھنے، صرف سننے نہیں آئے تھے، ہم نے تو کچھ اور ہی کر دیا. اس محرم میں یہ ایک چیز چینج ہوگی. ہم اتنے پیسے دیں گے، 1 روپیہ، بس ایک بچہ سب 1 روپیہ لے کے آئیں گے ہی. لیکن یہ تو بہت چھوٹی بھیک مانگی ہے میں نے. نمبر 2، کیونکہ 1 روپیہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تو منیمم ہے، ٹھیک ہے، ہر روز. تو کتنے 6 دن باقی ہیں محرم کے نہیں، ان اشرا کے. تو 6 دن میں 6 روپیہ تو ہوگا نا آپ کے پاس، 6 روپیہ منیمم. لیکن اگر 600 روپیہ ایچ آف us برنگ تو کیا ہوگا؟ واو، 600 روپیہ کیا ہے؟ ایک سوٹ کتنا ہوتا ہے؟ اکثر 6000 کا ہوتا ہے نا. ٹھیک، ایک یہ ہوا. دوسرا کہ کوئی ویڈیوز نہیں لے گا یہاں، مجھے یہ بھی دیکھنا ہے. اگر ویڈیوز دیکھی گئی یہ اپلوڈ نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو کٹ ہوگی. لیکن میں نہ میری مرثیہ نہ مناجات اجازت دیتی ہوں کہ کوئی سنے مرد، اور نہ میں یہ اجازت دیتی ہوں کہ مصائب بھی سنے کوئی، کیونکہ یہ آغا سستانی کا فتویٰ ہے، عورت کی آواز نہیں سنائی دینی چاہیے جب طرز میں پڑھے. اور بہت لوگ مانگ رہے ہیں، بہت چینلز چاہ رہے ہیں لائیو کریں، جو بھی کریں. نہیں، یہ میری بہنوں کے لیے ہے. اور وہ بہنیں جو نہیں دیکھ سکتی ٹی وی پہ، وہ یہ ویڈیوز آرڈر کریں گی. اور جب مجھے یہ ریکویسٹ آتی ہیں نماز پہ پڑھیں، ماں باپ کی اطاعت، یہ وہ، میں نے سب چیزوں کو کور کر لیا ہے. اگر آپ کو ماں باپ کے بارے میں سننا ہے، بھی کسی نے مانگا تو یوتھ کا پروگرام ہوا تھا اس مسجد میں، بینڈرا مسجد میں. اور اگر کسی کو کچھ اور بات سنی تو یہاں ہوا تھا. ہر ایک چیز. آرام باغ میں بہت ساری خوبصورت باتیں ہوئی تھی، انفارچونیٹلی وہ ٹیپ نہیں ہوئی. جنہوں نے ٹیپ کیا وہ شیئر کریں پلیز، کیونکہ یہ چاہتے ہیں ہم کہ ادھر کے لوگ وہاں کی مجلس سنیں، وہاں کی یہاں کی سنیں، یہاں کے وہاں جائیں، وہاں کے یہاں آئیں. ہم ایک بھائی بہن ہیں ایک دوسرے کے. یہ نہیں کہ ہم اسی مسجد میں، اسی کرسی میں، اسی دن آتے ہیں. اور ماشاءاللہ اگر ہو سکے تو آج سیٹرڈے ہے، ہمارے ساتھ چلیں بینڈرا. معاف کیجیے گا اگر کسی کو ایسا لگے کہ اس مسجد میں اس مسجد کا کیوں کیا. یہ ایڈورٹائزنگ نہیں ہے کہ بی بی کے گھر میں آپ کو بلا رہی ہوں. بی بی، کیونکہ جو ٹاپکس آج جو کور ہو رہے ہیں وہاں، اور ابھی بھی وقت کی پابندی، لیکن
یہ میرے دل کے قریب کے ٹاپکس ہیں. سیٹرڈے اور سنڈے ان دنوں میں ایسی چیزوں کو رکھتی ہوں جو مجھے خاص شیئر کرنی ہوتی ہیں. جانتی ہوں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو نہیں آ سکتے یوزولی، اس لیے آسان کر دیں ہمارا کام. ہم بار بار ریپیٹ نہ کریں، جو ادھر بھی کیا اب ادھر بھی کریں. سب چیزیں ہیں، DVDs لیں، اگر ہو سکے تو نوٹس بنا کے یہ لوگوں تک واٹس ایپ پہ بھیج دیں. ارے واٹس ایپ میں کمپلینٹس بہت آتی ہیں نا، فارورڈ کر کے تھوڑے نوٹس لے کے فارورڈ کریں. اچھے نوٹس کہ جو نہ آ سکیں وہ بھی کچھ سیکھ سکیں. اچھا بھی کام کریں واٹس ایپ سے. ایسی چیزیں کریں کہ لوگوں تک تبلیغ پہنچے. تو نبی یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورت قصے ہیں، سٹوری ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے اور ہمارے مفسرین اور ہمارے عالم دین سب نے یہ کہا ہے کہ امام کی غیبت، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ کہا، یہ ہمارے اماموں نے کہا، امام کی غیبت جیسے یوسف اپنے بھائیوں کے درمیان چھپے رہے، ان کو پہچان نہ سکے، ویسے ہی ہوگی. صلوات سورہ یوسف ہم جب پڑھتے ہیں، بیٹا چاہیے تو سورہ یوسف پڑھو. یہ بہت لو لیول کی قسم کی چیز ہے، سوچ رہے ہیں. دس از دا لوئسٹ لیول آف تھاٹ. سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھیں، سمجھیں یوسف کی کیا کوالٹیز تھی. یہ کوئی بھی بچے میں، بیٹا یا بیٹی میں آ جائے تو ہائے اللہ، یہ وہ یوسف ہیں جو زلیخا کے سامنے کھڑے رہ کے کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تمہارے نفس الامارہ ہے جو تمہیں یہ کروا رہا ہے، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا، ابھی بھی پلٹ جاؤ. اور یہ نفس الامارہ شیطان کا، یہ بیچارہ فریب میں آ جاتا ہے شیطان کے، لیکن میرا رب مدد کرتا ہے. یہ سب باتیں اگر ہمارے بچوں میں ایک بات آ جائے تو سورہ یوسف میں بیٹا بھی پیدا ہوگا، لیکن ایسا بیٹا جو خوبصورت یوسف جیسا، جس کے اخلاق بھی خوبصورت، صورت بھی خوبصورت، سیرت بھی خوبصورت. تو ہمارے آنے والے امام، دیکھیں خوبصورت لوگ سب کو پسند ہیں. اسٹڈیز ہیو شون، سائیکالوجی میں خوبصورت انسان سے لوگ خوبصورت ہی چیزیں مانگتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، کوئی جو بدصورت لوگ جس کو بدصورت بناتے ہیں یہ لوگ تھوڑا، کیونکہ کوئی پیدا تو الحمدللہ بدصورت نہیں ہے، تو اسٹڈیز میں بتایا کہ لوگوں کو پوچھا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہوگا. پھر اس اچھے انسان نے کچھ برا کیا تو بھی اس کو اچھا سمجھا لوگوں نے، کیونکہ خوبصورت شخص کیوں ایسی گندی بات کرے گا، گندی چیزیں کرے گا. بدصورت سے ہم اس لیے دس از اے سائیکالوجی. ہمارے سب امام خوبصورت تھے، ہمارے سب بیویاں خوبصورت تھیں، ایسے کہ آپ کو عام انسان جب جو بھی کلر ہو اسکن کا، لیکن جو نور نکلتا ہے چہرے سے، ہم کہتے ہیں یہ عام بیوٹی نہیں ہے، یہ اچھے کام کرنے سے ایک ایکسپریشن آ جاتا ہے چہرے پہ. دیکھا ہے پراؤڈ لوگوں کو، تکبر والے، فیشن شو والے جو چلتے ہیں اس رن وے پہ کس طرح منہ بنا کے پھنس، کپڑے بیچ رہے ہو کہ ڈانٹ رہے ہو، غصے میں چلتے ہیں اکڑ کے. ایسے لوگوں کے چہرے پہ ہم کہتے ہیں نا لعنت ہو گئی اس چہرے پہ، اس طرح گھومتے پھرتے ہیں مسجد میں بھی، قریب نہ آؤ، پوچھنا کیوں مجھے ٹچ کر رہے ہو میرے کپڑے. لیکن وہ لوگ جو بالکل ریلیکس قسم کے فیس کے ہوتے ہیں، سویٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو جو بھی کہیں وہ ہنس ہنس کے اگنور بھی کرتے ہیں. وہ نہیں کیا جانتے کہ آپ نے کچھ انسلٹ کیا ہے، جانتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی کبھی بیوقوف بنانا پڑتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے اس نے برا نہیں مانا تھا، کیونکہ ایک مومن کو 72 بینیفٹس آف ڈاؤٹ دیتا ہے. ہم امیڈیٹلی یو آر بینگ روڈ، اس نے یہ کہا، اس نے یہ سوچا، امیڈیٹلی وی جمپ. ایک تو ہے کہ نبی یوسف بہت خوبصورت ہوں گے تھے، تو اسی طرح یوسف ثانی ہمارے آنے والے امام بہت خوبصورت ہوں گے، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے کہیں ماشاءاللہ کیا نور ہے.
کے نعرے بہت پسند ہیں. آئی نو کہ اکثر ہم کہتے ہیں بہت وقت نکل رہا ہے ان نعروں میں، لیکن نعرے بہت اچھے ہیں. آج چاہتی ہوں سب نعرے امام مہدی پہ ہی ہوں. علی پہ تو ہوتا ہی ہوں گے ہی اور ہونے چاہیے اور ہوں گے آج بھی، لیکن آج ہم ہمارے مہدی کو خاص پکاریں گے اور سوچ سمجھ کے، صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں کرنے ہیں. ایسی کوئی بات پسند آ گئی جو مہدی کے بارے میں ہو، اور پھر کوشش کریں گے کیونکہ وقت کم ہے کہ ہم جلدی آگے بڑھیں، کیونکہ بہت سارا کچھ کور کرنا ہے اور آج نبی یوسف پہ ہی بات کرنی ہے. اور تو وہ خوبصورت بھی ہوں گے ہمارے امام، کیونکہ معرفت اگر ہمارے امام کی ہونی چاہیے تو ہمیں محبت بھی پیدا کرنی ہے اس شخصیت کے ساتھ کہ یہ کون ہیں، کیسے ہوں گے. اب نبی یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، لیکن ان کے لیے جو دکھ کسی نے اگر کھڑا کر دیا ان کی زندگی میں کوئی مصیبت، تو خود کے بھائی. اس میں ایک بڑا لیسن ہے کہ ہم جو بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو حسد کرتے ہیں نا، اس سے تباہی ہی ڈھونڈ رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نہیں پسند کرتا. جب بھی اگر فیلنگ آئے ایسی ہے کہ ممی اس کو زیادہ چاہتی ہے، اس کو تو ہمیشہ یہ جو بھی کرے اس کو، کیونکہ نبی یوسف کے بھائیوں نے بھی ایسے ہی سوچا تھا، پھر بہت ریگریٹ کیا تھا. حسد بہت بری چیز ہے، کیونکہ شیطان حسد کی وجہ سے نکالا گیا تھا. اپنے آپ کو روکیں، سچ ہو خدا نخواستہ تو بھی آنکھ بند کریں، اپنے آپ کو الو بنائیں. نہیں ایسا نہیں ہے، میں ہی پاگل ہوں، یہ سوچتی ہوں، ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو روکیں اور ٹوکیں، کیونکہ نبی یوسف کی یہ خوبصورت کہانی جو ہے نا، اب کے امام کے لیے یہی ٹائپ آف حسد ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے. اور خود کے شیعہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ہے ہی نہیں جو آنے والا ہے. یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے ہمارے امام پہ، کیونکہ وہ چیز ہے ایسی کہ لوگ ان کو نیگیٹ کریں گے، ڈینائی کریں گے. لوگ کہیں گے کہ وہ ہے ہی نہیں، آپ لوگ غلط فہمی میں ہیں، دوسرے کہیں گے میں ہی مہدی ہوں. بہت سارا ہوگا، کیونکہ حسد ایسی چیز ہے. اور نبی یوسف کی پرفیکشن جو تھا، ان کا چہرہ کہتے ہیں جیسے ایک ایسی فرشتے کے لوگوں نے اپنے انگلیاں کاٹ دی. ایسے ہمارے امام ہوں گے خوبصورت، کیونکہ اچھے کام کا اثر ہوگا چہرے پہ. اور یہ جان لیں کہ خدا اپنے انبیاءوں کو اگر کچھ دیتا ہے، اور ان کی ماشاء اللہ کہانیاں قرآن مجید میں ہے، اور ہر ایک مسلمان شیعہ سنی جو بھی ہو مان لیتا ہے. کرسچن کے بھی قرآن اور بائبل میں ایک ہی کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں اگر مان لیتے ہیں تو کیا ہمارے امام یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ اپنے امام کو محروم نہیں کرتا سب پاور سے. اس لیے کل جو بات ہوئی کہ جب چھٹے امام سجدے میں گئے اور اس صحابی نے کہا بڑی بازار میں امام سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہا اس وقت صرف تم مجھے دیکھ سکتے ہو یہ جو کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں ابیلٹی ہے اپنے آپ کو چھپا دیں جب چاہیں، اور جب چاہیں تو فجر کی طرح القائم بن کے سب کے سامنے نظر آ جائیں. صلوات پڑھیں. تو خوبصورت تھے، لیکن لوگوں کے سامنے بتایا بھی نہیں اپنے آپ کو. جب خود کے بھائی نبی یوسف کو پہچان نہ سکے، دوستی کر لی، باتیں کی. یہ تو ہم موویز میں دیکھتے ہیں، کہانیاں میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کمان یہی ہے، کیوں نظر نہیں آتا. کوئی بھیس بدل کے آ گیا اور لوگوں نے مان لیا عورت مرد کے کپڑے پہن سکتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مرد ہے، رائٹ، صرف تھوڑی یہ چیز پہن کے. نبی یوسف نے تو اپنا ہی چہرہ تھا، لیکن بھائی ریکگنائز نہ کر سکے. اللہ یہ بتا رہا ہے ایسے معجزے ہو سکتے ہیں. تمہارا امام تمہارے درمیان ہے. کبھی کوئی بھکاری کے چہرے کے بنا کے آتا ہے، وہ امام. حدیث ہے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ میں
तेरे दर पे भीख मांगने आया लेकिन तूने कुछ खाना नहीं दिया। नबी मूसा ने कहा या अल्लाह तू तो नहीं खाता, किस तरह कब मैंने ऐसा किया, मेरे रब को खाना था मैंने। ए मूसा प्यासा था तेरे दर पे आया, तूने पानी नहीं पिलाया। ए मूसा कपड़े नहीं थे मेरे पास, बेलिबास आया तेरे दर। मौला ये क्या कह रहे हैं? नबी मूसा कहते हैं खुदा ना खाता है ना पीता है ना कपड़े पहनता है। कहा मूसा हमने भेजे भिखारी तेरे दर पे, अगर तू उनको पहचानता तो तुझे मैं ही नजर आता उनमें। ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात अब पावरफुल थे नबी यूसुफ, पावरफुल थे। हम इंतजार करते हैं ना, वेट टिल शी इज इन माय पार्लर, फिर बताऊंगी, मेरे घर में आएगी मैं भी ऐसे ही करूंगी इसके साथ, मेरे घर पे मजलिस होगी मैं भी इसे नहीं बुलाऊंगी। हम तो इंतजार करते हैं कब हम बदले की आग भड़कती हम इसे और भड़काते हैं, प्लानिंग होती है। नबी यूसुफ ने अपने भाइयों को एक तो इजहार नहीं किया कि कौन है, लेकिन जब कहा मैं यूसुफ हूँ तब उनकी हालत क्या हुई होगी। किंग थे, डर था ना कि अब तो हम गए काम से, इसने तो इतना दुख देखा है हमारी वजह से, अब तो सर को तन से जुदा ही करेंगे। लेकिन नबी मूसा ने खूबसूरत जुमला कहा, काला ला तसरिबा अलैकुम अल-यौम, आज के दिन कोई ताना नहीं होगा। और फिर कहा यगफिरुल्लाह लकुम वहुवा अरहमुर राहिमीन, आज माफ़ी मांगने का नहीं, आज माफ़ी देने का दिन है। और मेरा रब सबसे बेहतरीन है उनमें से जो रहम करता है। ये जुमला बहुत फेमस जुमला है। आज कोई पुरानी नफरतों का दिन नहीं है, आज माफ़ करने का दिन है। मेरा रब बहुत माफ़ करने वाला है। ये जुमला तब पढ़ा गया जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते थे, दुखी होके शिबे अबू तालिब में रहे। खदीजा भी गई, अबू तालिब भी गए दुनिया से, दुख देखा, हमले हुए, हमजा को देखा कि उसका जिगर खा रही है, हर चीज को देखा, हर सहाबियों को मरते हुए देखा, कत्ल होते हुए देखा, दुख और दर्द का सामना किया। झूठे और मक्कार लोग निकले जिन्होंने ऐसे लोगों को भेजा जो नींद में मारने के लिए आए थे, हर चीज थे। ये रसूल खुदा कहते आज बदले की आग जल रही है। लेकिन जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ और जब आए हैं लश्कर 10,000 की लेके, मक्का के लोग ने कहा अब तो हम गए, अब तो जलाएगा ये सब कुछ, अब तो ये हमें मार डालेगा। सदियों से ये अगर इन लोगों ने आग 1400 years अभी तक अली के चाहने वालों को मारते हैं। देखें हमारे रसूल कि अगर चाहते तो यही कहते कि ए मेरे शिया रखो ऐसे ही नफरत। एग्जाम्पल है कि जब आए हैं मक्का तो कहा ए अली जाइए सबसे ऊंचे पॉइंट में मक्का के और खड़े रह के ऐलान करें, ए मक्का वालों आज मत डरो, आज नफरतों और पुरानी बातों की बात नहीं होगी, आज न ताने होंगे ना कोई गिरिया करेगा, आज माफ करने का दिन है। हम तुम्हें माफ करते हैं, तुमने जो भी किया हमसे आज हम भी माफ करते हैं, हमारा रब भी तुम्हें माफ करता है। सलवात आम लोगों को इस्लाम है जाने वाला, खुद बचाएगा उसे उसका बचाने वाला।
वक्त पे पर्दा गैबत से निकल आएगा वो, वक्त पे पर्दा गैबत से निकल आएगा वो, जिंदा है एक मोहम्मद के घराने सुभान वाला, अल्लाह। जिंदा है एक मोहम्मद के घराने वाला, ताजिर ज़ुहूर इमाम ज़माना बआवाज़ बुलंद सलवात। अगर आम इंसानों को माफ़ कर दिया, अगर आम इंसानों को, बहुत तेज़ी से जाना है, प्लीज़ मेरे साथ रहिए, हमें बहुत सारा कुछ कवर करना है, प्लीज़ मेरे साथ रहिए, हमारे पास बहुत कम वक्त है। कि माफ़ी भी दे दी, मांगा भी नहीं लोगों ने, जब आए हैं तो कहा आज माफ़ करने का दिन है। और हम लोग जो हमारे खुद के भाइयों को माफ़ नहीं करते, रसूल खुदा ने आम लोगों को माफ़ कर दिया, कातिलों को माफ़ कर दिया, वो लोग जिन्होंने हसद की। और फिर हम नबी यूसुफ में ये देखते हैं, क्योंकि इमाम आने वाले ऐसे ही करेंगे, जब आएंगे तो माफ़ करेंगे पहले। क्यों? उन लोगों को जिनके पास अभी मौका है, थोड़ा लम्हा मिलेगा। कि जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं ना जो कहते हैं हाँ हम उसे में मानते लेकिन इतना नहीं मानते, खुदा न खास्ता, वो सब आ जाएंगे हमारे पास इंशाअल्लाह। इमाम कैसे पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करें? मार के तो सब मर जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। हम खुद लायक हैं कि हमारा कत्ल करें इमाम, नाऊज़ु बिल्लाह, खुदा न खास्ता। हम सब गुनहगार हैं, हम सब दीन के दुश्मन हैं हमारे कामों की वजह से। इमाम हिदायत देंगे, रहमत, मग़फ़िरत, कहेंगे आ जाओ। यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या काफिर हो या वो लोग जो खुदा को भी नहीं मानते थे, अभी वक्त है, आ जाओ। और इतनी तादाद से बढ़ेगी उनकी फौज कि लोग फिर डर के भी आ जाएंगे उस साइड पे कि वी कैन फाइट दिस वन। जो बाकी रहेंगे वो जो खास दुश्मन आने के लिए बैठेंगे। और तब जब हमला होगा तो ऐसे लोग जो मोहब्बत करते हैं इस आइडियोलॉजी से, इस प्रिंसिपल से, इस्लाम के एथिक्स, इस्लाम के अखलाक, इस्लाम के फिलॉसफी, इस्लाम के, हम जैसे नहीं जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते कि अल्लाह क्या मांगता है। क्योंकि आप देखेंगे जो नए मुस्लिम होते हैं उनका मुसलमान बनना कुछ और ही होता है, उनकी हिजाब भी बेहतरीन होती है और हराम और हलाल और सब कुछ वो हमें सिखाते हैं। इसलिए तो कॉन्वर्ट्स मजलिसें पढ़ते हैं, लेक्चर्स देते हैं, किताबें लिखते हैं। हम लोग तो किताब भी नहीं उठाते। तो समझें कि इमाम कैसे लोगों को हाथ में लेंगे, क्योंकि इस्लाम ये चीज़ है जो आप उसके हाथ में आ जाएं तो आपको क्रेडल करेगा इन मर्सी, इन लव। फिर हज़रत याकूब कहते हैं आए यूसुफ बहुत दुख देखा तुमने ना, हाय मेरे बच्चे, कुएं में तुम्हें फेंका इन लोगों ने, फिर तुम गुलाम भी बने और फिर तुम्हें ये भी हुआ और वो भी, मुझसे जुदाई, तुमने बहुत दुख देखा। हम बच्चों को इस तरह पकड़े, मेरे बेचारे बच्चे, हमदर्दी जताना। नबी यूसुफ ने कहा बाबा ऐसा मत कहें, ये सोचें कि लोग मुझे गुलाम सोचते थे जब मैं गुलाम नहीं था। मैं तो सुभान अल्लाह किंग हूँ, किंग था तब भी, आई वाज अ प्रॉफिट। लेकिन देखें अल्लाह ने क्या किया कि वो शख्स जो गुलाम लगता था उसे भी ये बता दिया दुनिया में कि ऐसे लोग भी किंग ऑफ इजिप्ट बनते हैं। कि इसके बावजूद कि मैं कुछ भी ना लगूं, हालांकि मैं कुछ था, अल्लाह ने ये इज्जत दी। ए बाबा देखें खुदा कितना है अमेजिंग। दिस इज द काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल पर्सन नबी यूसुफ वाज। और जब ये तारीख में मिलता है कि हज़रत याकूब ने रो रो के अपनी हालत तबाह कर दी। और ये भी हमारे भाइयों को हम कहते हैं, वो तुम्हें गवारा है हाँ, कि वो एक बाप एक ऐसे बेटे के लिए रोए जो वो जानता है जिंदा है। क्योंकि कुरान में ये बात है तो तुम्हें अच्छी लग गई, सच लग गई,
تو ایک باپ جو کسی بچے کے سینے میں برچی دیکھے اور وہ خود نکالے اور وہ اس پہ ہم روئیں، تمہیں وہ کچھ گوارا نہیں ہے؟ کیسے ہو تم؟ اس بات کو مان لیا کیونکہ سچ لگی، یہ نہیں لگی سچ کہ کتنا دکھ ہوا ہوگا حسین کو. ہم تو وہ آنسو بہاتے ہیں جو فاطمہ اور زینب کو کسی نے وقت بھی نہیں دیا رونے کے لیے، موقع، اجازت، ایک پہ ایک اور حملہ کرتے گئے. ہم صدیوں تک روئیں گے کیونکہ ایسا دکھ ہے، ابھی بھی دکھ ہے، اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں ان کا جو سب کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. اور اسی لیے جب حضرت یعقوب نے رو رو کے حالت ایسی کی کہ نابینا ہو گئے، کسی کرسچن منک نے دیکھا، کہا یعقوب ہے آپ؟ ہم تو سمجھے آپ کوئی پردادا ہیں یعقوب کے. کہا نہیں، میں یعقوب ہوں. کہاں آپ تو جوان تھے، آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ کہاں تمہیں نہیں معلوم، میرا ایک بیٹا تھا یوسف، مجھ سے جدا ہو گیا ہے، بہت دکھی ہوں میں. کہاں جب گھر گئے تو یعقوب کو ندا آئی خدا سے، یعقوب تم نے میری شکایت کی. کہاں بار الہ کیسے، کیوں، میں نے کب نے؟ کہاں یعقوب جب تم کوئی مصیبت کا اظہار کرتے ہو نا تو تم میری شکایت کر رہے ہو. مصیبت میں بھیجتا ہوں، میرا ایک پلان ہوتا ہے، میری ایک مصلحت ہوتی ہے. تم ایسا نہ کہو کہ کوئی کہے یہ کیسا خدا ہے، اتنی مصیبت آ گئی. ایک مومن وہ ہوتا ہے مصیبت ہوتی ہے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو، خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کتنی دکھی ہوگی بیچاری، لیکن ہنستی رہتی ہے. ہم غیبت امام کے دور میں شکایت امام کے پاس اس لیے کرتے ہیں تاکہ امام کو اندازہ ہو کہ ہم جانتے ہیں ظلم کیا ہے. امام ہم پہچانتے ہیں اور ہم ظلم کے اگینسٹ ہیں، ہم تبرہ کر رہے ہیں. لیکن شکایت خدا سے نہ کہ یہ کیا، یہ کیوں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اگر تو خدا نہ خواستہ خدا ہوتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا. ارے انسان یہ کرتے ہیں، خدا کو اس چیز کا نہ کرو مجرم، نعوذ باللہ. کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، غریب ہیں، روتے ہیں، بامز پھٹ رہے ہیں. یہ خدا نہیں کرتا، یہ شیطان کرتا ہے. اور اگر خدا نے کوئی اس کا مسئلہ بھی کیا ہے تو وہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ ایسے ویسے سے نہیں چلے گا کام. یہ ایسا امام چاہیے جس کے دل میں رحمت بھی ہو اور جس کے دل میں بدلے کی سسٹم بھی ہو کہ کیسے لیں گے. پہلے ان کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، ایک سٹرکچر بنائیں گے، اور پھر وہ ظالم جو ظلم کی وجہ سے صرف ظلم کرتے ہیں، صرف محبت کرتے ہیں اس لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سامنے نبی یوسف نے اظہار کیا کہ میں کون ہوں، روایت میں ملتا ہے، قرآن مجید میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب چونک کے اٹھے اور کہا مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا اب تو یہ بیچارے یوسف کی محبت میں مر ہی جائیں گے، اب تو دماغ بھی ایسا ہو کہ ان کو سنائی دیتا ہے یوسف کی آواز. خوشبو اتنے دنوں کے بعد وہ جو شرٹ تھی یوسف کی جو بہت ساری چیزوں کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کاروان میں، جب وہ بھائی لائے ہیں تو نبی یوسف نے کہا وہ خوشبو قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، میرا یوسف آ رہا ہے، میرا یوسف آ رہا ہے. جب ہم امام کو کہیں کہ امام ہیں عین قریب آئیں گے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں سب سائنس بتا دی. ہمیں یہ بھی کہہ دیا ایسا ہوگا، تب یہ بھی کہیں گے یہ سب کچھ. نہ ان کے باتوں میں آئیے، نہ ان کے جو رلاتے ہیں اس سے رو پڑیں، جانیں کہ اللہ کا ایک پلان ہے. اور جب ایسا ہوا کہ جب سب کے سامنے یوسف کی یہ کہانی میں یہ بات ملتی ہے کہ خواب
بھی سچے ہوتے ہیں. سلامتی امام زمانہ بلند ترین سلوار. جب نبی یوسف نے جب بتایا اپنے بھائیوں کو کہ وہ کون ہیں تو بدلہ نہیں لیا بلکہ کہاں گھر جاؤ اور واپس آؤ, بابا کو لے کے آؤ. اٹس ناٹ ٹرسٹ. اپنے بھائی بہن سے اتنا نہ کرو, ایسا نہ کرو کہ وہی اگر رشتہ آئے تو آپ کو نہ بتا سکیں, کیونکہ یہ بگاڑ دیں گے. ایسے خاندان نہ بنو کہ مجلس ہو اور وہ گھر کے لوگ نہ آئیں جو خود کا لاسٹ نیم بھی سیم ہے. پوری دنیا آئے شادی میں لیکن گھر کے رشتے والے نہ آئیں, سیم لاسٹ نیم والے نہ آئیں. ہائے اللہ, ہم نے کیا سیکھا؟ نبی یوسف سے یہ بھی سیکھ لیں کہ ایک باپ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچوں سے, ایک والد اتنا روتا ہے, ایک ماں کتنی روئی ہوگی, اور ہم ہمارے ماں باپ کو اتنا دکھ پہنچاتے ہیں, غصے سے دیکھتے ہیں ان کو. نبی یوسف سے یہ بھی دیکھا کہ روتے روتے وہ جب آیا ہے بابا تو کس طرح تسلیاں دی ہیں بابا کو کہ جب وہ آئے ہیں نبی یوسف کے سامنے اور بابا اور بیٹے نے گلے لگا کے کہا سبحان اللہ تم تو کنگ ہو گئے ہو, تب بابا کو بٹھایا اپنے پاس تخت پہ. سب نے جب یہ موقع دیکھا, یہ لمحہ دیکھا, سب نیچرلی سجدے میں ہو گئے کہ یہ کنگ ہے. کنگ کے سامنے تو سب سر جھکاتے ہیں نا. جب سب نے جھکایا تو وہ 11 بھائی سجدے میں دیکھا یوسف نے اور کہا بابا یہ تو میری سپنے کی تعبیر اور طویل میننگ ہوا ہے. بابا دیکھیں یہ دن بھی آتا ہے کہ جب ہم نے کوئی چیز کا تصور کیا, ایک خواب دیا اللہ نے, ایک سپنا دیا, ایک دن آئے گا وہ جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا. سپنے کو دیکھ کے پکڑ کے رکھیں, بابا یہ دیکھیں دن, یہ ڈریم ہیز کم تھرو. اور تب پھر ایک خوبصورت بات کی کہ اے میرے رب دیکھو اللہ نے کیا, میرے رب نے کیا ہے میرے ساتھ. اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں, سب کو تسلی دیتے ہیں. دیکھو بابا وہ جو بھٹک رہا تھا ڈیزرٹ میں, غلام بن گیا, دکھ دیکھا, یہ ہوا, کبھی نہ سوچا کہ زندان سے نکلے گا. دیکھ میرا رب کیسے حق کو سچائی میں کر دیتا ہے. اور پھر کہا بابا سچ میں میرا رب جو ہے نا وہ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے, اور بے شک وہ سب جانتا ہے جو اس کو جاننا ہے. اور پھر آخر میں دعا کی. دیکھیں جب ہمیں کچھ ملتا ہے نا ہم کہتے ہیں واو ڈریمز ڈو کم ٹرو, میری دعا قبول ہوئی, او مائی گاڈ. تب سوچیں کہ کب کیا مانگنا ہوتا ہے خدا سے. دنیا میں اگر خدا دے دیتا ہے تو ہائے اللہ آخرت بھی دے سکتا ہے. دعا بھی ایسی مانگے کہ خدا کو مزہ آ جائے. کہا اللہ تو سب کچھ دے سکتا ہے, تو آخر میں یہ جملہ کہا کہ بار الہا اب میرے جب روح قبض ہونا تو میری روح صالحین کے ساتھ شامل کرنا. صلوات. پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی مانگی لیکن کیسے کہ اے رب تو نے دیکھا میں نے کتنا صبر کیا تھا, اب تو میرے صبر کا اگر صلہ دینا چاہتا ہے تو مجھے وہ دے دے جس سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنگ رہوں. آخرت کے لیے دعا مانگی. اور جب نبی حضرت یعقوب نے رو رو کے کہا, نبی یعقوب نے کہا یوسف بہت یاد آئے, تم کو یاد کر کے روتا تھا, مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا, مجھے تم ہی نظر آتے تھے.
تو اپنی یوسف نے کہا بابا میں بھی آپ کو بہت یاد کرتا تھا, میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, آپ تو تھے جو مجھ سے پیار کرتے تھے. کچھ ہوگا نا یوسف میں, فرما بردار بیٹا, میٹھا, ایسا کہ اسے دیکھ کے باپ خوش ہو جائے. اتنے سارے بیٹے ایک ہی بیٹے کے لیے رو رہے, صرف خوبصورت تھے نہیں, سیرت ایسی تھی, میٹھا بچہ ایسے بنے کہ ماں باپ کو آپ کے بغیر نہ چلے. اگر کسی اور کو کچھ مانگ لیا تو کہیں بابا مجھے کیوں نہیں مانگا, پانی میں لاتی آپ کے لیے, ممی آپ نے اس کو کیوں مانگا, میں ہونا. اس طرح اپنے آپ کو جوڑ دیں اپنے امام کے ساتھ کہ امام جب پکاریں تو ہمارا نام پہلے زبان پہ آئے. ارے 313 تو وہ ڈیفینیٹلی ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی 313 میں سے اگر کسی کو صرف ایک پانی کا گلاس پہنچانا ہے تو ہمیں پکارا جائے. ہم تو عام انسان ہیں, ہمیں تو شو پالش کرنا ہے 313 لوگوں کے, ہمیں تو وہ ہونے چاہیے جیسے ہمارے کام والے ہمیں تیار کرتے ہیں نا. یہ مجلس حسین کیسے پہنچتے ہیں, کپڑے کون استری کر رہے ہیں, کھانا کون پکایا, یہ بھی امام کے خادم ہیں. سمجھ لیں کہ وہ جو رکشہ والا یہاں لا رہا ہے اس کی کیا قسمت یا اللہ, مجلس حسین کے لوگوں کو یا رہا ہے. سبحان اللہ, قسمت بھی اللہ نے بنائی ہے لوگوں کی. ہر ایک شخص کو اپنے اچھے کاموں میں شامل کریں اور سمجھ لیں یہ تو وسیلہ تھا کہ میں یہاں پہنچی. لیکن جیسے خواب میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور رویا, کب آؤ گے یوسف, تو اسے اب جدائی نہیں ہو سکتی. ندبہ میں ہم رو رو کے کہتے ہیں یا امام اب کہاں ہیں, یا امام اتنے دور ہیں کہ کوئی آپ کے پاس نہیں ہے. امام سب آپ کو دیکھ سکتے, میں نہیں دیکھ سکتا, مجھ سے خفا ہے,